پہلے تو لو برڈ کے پرائسز نیچے آئے تو ہمیں لگا لو برڈ کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا یا بیٹھ گیا ہے. پھر آہستہ آہستہ جاوا کے پرائسز نیچے آئے تو ہمیں لگا جاوا کا کام شاید تھوڑا بیٹھ گیا ہے یا نیچے آ گیا ہے. پھر آہستہ آہستہ بجیز کے پرائس نیچے آئے تو ہمیں لگا شاید کہ بجیز کا کام تھوڑا سا بیٹھ گیا ہے. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ رنگ نیک کے پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئے تو ہمیں لگا رنگ نیک کا کام بیٹھ گیا ہے. بعد میں پتہ یہ چلا کہ دنیا بھر میں انفلیشن آیا ہوا ہے دنیا بھر میں, اور مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ نکالنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اس وقت کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایون کہ پراپرٹی کا کام بھی نیچے آیا ہے. پرندوں کا کام اب ختم ہو چکا ہے باقی دوسرے کاموں کی طرح. میری ہمیشہ سے میرے چینل کی خاصیت یہی رہی ہے کہ میں نے ہمیشہ سچائی سے آگاہ کیا آپ لوگوں کو, کسی دھوکے میں نہیں رکھا, کسی قسم کا لالچ نہیں دیا آپ لوگوں کو, کسی غلط چیز کی طرف آپ کو آمادہ نہیں کیا, کوئی غلط چیز پروموٹ نہیں کی. پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان میں تو بہت ہی برا حال ہے. یہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کہ اچانک لوگوں کو نوکریوں سے کیوں نکالا جا رہا ہے, اچانک سے انفلیشن اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے. انفلیشن مینز مہنگائی. اچانک سے کھانے پینے کی چیزیں اتنی تیزی سے زیادہ مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہیں. ذرا گیم کو سمجھیں, بات کیا ہے, بات اب آپ نے غور سے سننی ہے. دیکھیں یہ وہاں سے شروع ہوا جب یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی. اس میں کیا ہوا کہ مختلف ملکوں پہ پابندی لگ گئی, تم اس سے یہ نہیں لوگے, تم اس سے وہ نہیں خریدو گے, تم اس سے آئل نہیں لوگے, تم اس سے گندم نہیں لوگے. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. نہلے پہ دہلا اچانک سے اسرائیل نے فلسطین پر حملے شروع کر دیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے بھی دنیا بھر میں امپیکٹ پڑا بہت تیزی سے. اور اسی کے بعد انڈیا اور پاکستان کی وار شروع ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا ابھی بیچ میں انڈیا اور پاکستان کی بہت گرما گرم وار جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑا دنیا بھر میں. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کر دیا تھا, میزائل لانچ کر دیے تھے, جس کے بعد دنیا بھر میں مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی اور ایک دوسرے ملکوں پہ پابندی لگنا شروع ہو گئی کہ تم اس سے اناج نہیں لوگے, تم اس سے یہ نہیں لوگے. ایسے میں پرندے کہاں جاتے, پرندوں کی ایکسپورٹ بند ہو گئی. اور پاکستان میں جو بچے کچھ حالات تھے وہ سیلاب نے خراب کر دیے. سیلاب بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے, شہری علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے, گاؤں جو ہیں وہ گاؤں دیہات جو ہیں وہ بالکل زیر آب ہو چکے ہیں. اس وقت کوئی بھی پرندہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, اور ابھی آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تیزی سے برڈز کے پرائسز نیچے جائیں گے, بہت تیزی سے. بہت کم ایسے برڈز ہیں جو کہ تھوڑا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا ان میں تھوڑا بہت بچا کچا اسکوپ ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں گا آنے والی ویڈیو میں کہ کون سے ایسے برڈز ہیں جن میں تھوڑا بہت اسکوپ ہے, آپ گھر میں رہ کے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں کام تو کرنا ہی پڑتا ہے. اگر آپ کی فیکٹری بند ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کبھی جاب کریں گے ہی نہیں. یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پتہ نہ لگنے دیا جائے کہ برڈز کا کام جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, آپ کو پتہ ہے مافیاز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیلرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جن کا پیسہ لگا ہوا ہے. وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ابھی تک پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا, اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے. ابھی بھی انہوں نے اسکیمز کرنے ہیں برڈز کے ریلیٹڈ. ابھی بھی ان لوگوں نے نئی نئی میوٹیشنز نکال کے چپکانی ہے لوگوں کو, جو کہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ سے کوئی بھی نہیں لے گا. کیونکہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ پرندے زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ یعنی خریدار جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ کنفرمیشن کرنے کے لیے معلوم کیا. میں نے سعودیہ فون کیا کسی کو تو انہوں نے بتایا کہ سعودیہ میں مارکیٹ لگتی ہے جیسے پاکستان میں مارکیٹ لگتی ہے. اوبویسلی سعودیہ کی مارکیٹ پاکستان جتنی بڑی تو نہیں ہے, بہت چھوٹی مارکیٹ ہے, لیکن وہاں پر بھی پرندے بکنا بند ہو گئے ہیں. سعودیہ میں پرندے بکنا بند ہو گئے ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ انفلیشن بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے. ہر جگہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اناج مہنگا ہو رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے, اور چیزیں سستی ہو رہی ہیں. پلانٹ بند ہو چکے ہیں پاکستان میں. میں آپ کو ابھی اس وقت بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں, گاڑیوں کے پلانٹ بند ہو چکے ہیں, موٹر سائیکلیں سستی موٹر سائیکلوں کے پلانٹ بند ہو چکے ہیں. موٹر سائیکلیں سستی ہونے والی ہیں بہت جلد, کیونکہ صرف اناج مہنگا ہوگا, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں گی تیزی سے. اور ابھی تک آپ لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اپنی بڑی بڑی میوٹیشنز نکال کے مارکیٹ میں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اب آنے والے وقتوں میں ان کے خریدار ملیں گے نہیں, ملیں گے تو اتنا ریٹ ملے گا نہیں, پیسہ اتنا ملے گا نہیں. تو وہ تھوڑا سا ہائپ کریٹ کر کے یا کسی کچھ یوٹیوبرز کو بلا کے اپنے گھروں میں پروموٹ کر کے چیزوں کو وہ آپ لوگوں کو بیچیں گے. پھر جب آپ بیچنے والے ہوں گے تو اس ٹائم خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں مجھے شک اسی وقت ہو گیا تھا کیونکہ میں کاکٹیلز کا کام کرتا ہوں, اور کاکٹیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈنگ برڈ ہے اس وقت بھی. ایون کہ برڈ کی مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, لیکن ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ کاکٹیل جو ہے وہ تیزی سے بیچا اور خریدا جا رہا ہے. اور کاکٹیل نہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برڈز ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے برڈز ہیں, وہ ہمارا الگ ٹاپک ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن برڈز میں آپ ابھی بھی کام کر سکتے ہیں یا کن طریقوں سے آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. تو کاکٹیل جو ہے وہ بہت ڈیمانڈ میں تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ, ایک وقت تھا آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے, آج سے 2 ڈھائی سال پہلے, وی پائڈ فیلو, وی پائڈ
پیسٹل فیس، وی پائڈ، کریم فیس، یہ نظر نہیں آتے تھے، کوئی نکالتا نہیں تھا. لوگوں کے پاس موجود تھیں میوٹیشنز لیکن دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. لوگ چھپا چھپا کے رکھتے تھے گھروں میں، دکھاتے نہیں تھے لوگوں کو کہ نظر لگ جائے گی. اور مارکیٹ میں تو نظر آنا ہی سمجھیں کہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا. اب میں نے اچانک دیکھا کہ لوگ اپنا مال کھول رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی چیزیں دکھاتے نہیں تھے کسی کو، انہوں نے بیچنے کے لیے لگانا شروع کر دی. اور وہ برڈز بھی بہت اچھے تھے. تو میں نے ان لوگوں سے بات چیت کی، میں نے کہا یہ برڈز آپ بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس اور کیا کیا ہے. میں نے صرف جان بوجھ کے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس اور کیا کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ اپنے بریڈر برڈز دے رہے ہیں یا بریڈ کرنے والے دے رہے ہیں یا پھر بریڈ آئی بھی دے رہے ہیں، یہ دے کیا رہے ہیں. تو پتہ چلا جی وہ اپنے بالکل تیار پیئر دے رہے تھے جو کہ انہوں نے اپنے لیے تیار کیے تھے، لیکن اب وہ یہ مارکیٹ میں دے رہے تھے کیونکہ ان کو یہ بھنک لگ چکی تھی کہ لوگ اب کم پڑ گئے ہیں اور پرندے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایکسپورٹ بند ہے، دنیا بھر میں ایکسپورٹ بند ہے. خالی پاکستان کی ایکسپورٹ بند نہیں ہے، دنیا بھر کی ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے. کئی لوگوں کا دل دکھ رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، بزنس کرتے ہیں لوگ. میں خود اس چیز کا بزنس کرتا ہوں یار، لیکن ان چیزوں کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کو چھپانے سے آنے والے لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر ہمیں تھوڑا بہت ہو جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ ختم ہو گئی ہے تو کام بالکل ہی بند ہو جائے گا. کام چلتا رہے گا، سلو بہت سلو ہو گیا کام. میں جانتا ہوں اس بات کو کیونکہ میں خود یار یہ سیل پرچیز کا کام کر رہا ہوں. لیکن تمام برڈز والوں میرا آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ کیا آپ چھوڑ دو مارکیٹ اگر بہت اچھی بھی چل رہی ہوتی تو میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کا بیٹا ایک طوطے باز بنے، یا آپ کا بیٹا جو ہے بڑے ہو کے برڈز کا کام کرے؟ سچ بتانا، دل سے بتانا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اسکلز حاصل کرے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی زندگی سیٹ ہو جائے. پرندے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، کبھی مر بھی جاتے ہیں. کون سا باپ یہ چاہے گا کہ میرا بچہ پرندوں کا کام کرے؟ آپ سچ سچ بتانا مجھے، جتنے لوگ پرندوں کا کام کر رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے بریڈر ہیں، مجھے ایک بار آپ لوگ دل سے آنےسٹی کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کیا آپ چاہو گے آپ کا بیٹا پرندوں کا کام کرے بڑا ہو کے؟ کوئی باپ نہیں چاہے گا، یہ میں گارنٹی دے کے بتا رہا ہوں. اور یہی وہ چیز ہے جو چھپائی جاتی ہے. لوگ یہ بات چھپاتے ہیں، یہ نئے آنے والے بندوں کو نہیں بتاتے تاکہ ان کے بائر کم نہ ہوں. میں ایک واحد یوٹیوبر تھا جو شروع سے یہی کہتا تھا کہ شوق کریں، مجھے بھی شوق ہے، بزنس بھی کریں پرندوں کا. ابھی بھی میں آپ کو یہی کہوں گا پرندوں کا بزنس ضرور کریں، لیکن صرف ایک یہی بزنس نہیں ہے، اور بھی اپنے بیک اپس بنائیں. کوشش کریں کہ تعلیم اچھے سے اچھی حاصل کروائیں اپنے بچوں کو. شوق تو چلتا رہتا ہے زندگی میں. اور یہ طوطوں کا کاروبار ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں زندگی کے کسی بھی حصے میں، کیونکہ اس کے لیے بہت کم پیسے درکار ہوتے ہیں. بریڈنگ بھی آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکلز ہونے چاہیے آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی پروفیشنل جاب آپ کے پاس ہونی چاہیے لازماً. کیونکہ دیکھیں یہ کام ایسا ہے کہ آج ہے، کل کم ہے، کل زیادہ ہے، پرسوں پھر کم ہے. تو اس میں گزارا ہونا بہت مشکل ہے. اب وہ لوگ جو میری طرح ڈھیٹ ہیں، پرندوں کا کام نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ ان کے ذہن میں ضرور یہ بات آ رہی ہوگی کہ اب آنے والے وقت میں کس میں انویسٹ کریں. یار یہ تو احسن بھائی نے تو بہت زیادہ ڈرا دیا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن برڈز میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے یا کر سکتے ہیں آپ. وہ پوری میری اپنی پرسنل ریسرچ ہے چھوٹی سی، جو میں دیکھتا ہوں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں یوٹیوب پر، یا میں سرچ کرتا ہوں، یا میں دوسرے ملکوں میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں. اس کی بیس پہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے سکوں گا کہ کون سے ایسے برڈز ہیں جن میں آپ کام کر سکتے ہیں.